آج ویو 360 میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے اسپیس سائنٹسٹ سے ملاقات، جس کی محنت اور ذہانت اسے بلیدہ سے کیمبرج تک لے گئی۔ پاکستان کا چاند پہ انسان کو پہنچانے میں ہاتھ تھا۔ اعلان جنگ سے متعلق امریکی صدر کو 20 سال قبل دیے گئے اختیارات محدود کرنے کی کوشش، اور امریکی معاشرے میں تارکین وطن کا کردار اور ان سے متعلق قانون سازی کی دلچسپ تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آج ویو 360 کا آغاز کریں گے ایک ایسے پاکستانی سائنسدان کی کہانی سے جنہوں نے بلوچستان کے انتہائی پسماندہ علاقے بلیدہ سے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا اور آج کل دنیا کی بہترین جامعات میں سے ایک یعنی کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ لیکن ان کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ اب وہ خلائی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایسے مادوں پر کام کر رہے ہیں جو چاند اور مریخ پر جانے کے منصوبوں میں مددگار ثابت ہوں۔ ان کا کام یورپین اسپیس ایجنسی سے منسلک ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب ہماری ملاقات کروا رہے ہیں ڈاکٹر یار جان عبدالصمد سے۔ آپ کو پتہ ہے ناسا کا قیام ہوا 1958 میں، پاکستان نے پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا 1961 میں۔ تو اب دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے تھے۔ رہبر نام کے سیٹلائٹس پاکستان نے بھیجے اور وہ ناسا کے اپولو مشن کا حصہ تھے۔ جلدی ایک مون مشن ہے جس میں انشاءاللہ میرا کنٹریبیوشن ہوگا جو ہم بھیج رہے ہیں۔ وہ چیزیں چل رہی ہیں اور آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ جلد ہی مریخ پہ بھی انشاءاللہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہوں گے جن پہ میں انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کر پاؤں گا۔ میرا تعلق بلیدہ سے ہے جو کہ ایک قصبہ ہے تربت کے قریب، اور گوادر بھی وہاں پر زیادہ دور نہیں ہے۔ ابتدائی تعلیم وہاں سے، وہاں کے پبلک اسکول سے، پھر میں نے کراچی کا رخ کیا، لیاری سے میں نے میٹرک کی ہے، اور بیچلرز جو ہے میرا وہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے ہے جہاں میں نے میٹلرجی اور مٹیریلز انجینئرنگ میں بیچلرز کیا تھا۔ دنیا کے بہت ساری یونیورسٹیز میں میں نے وقت گزارا ہے، اور 2016 کے بعد سے میں یونیورسٹی آف کیمبرج کا حصہ ہوں۔ ابھی میں بطور سینئر ریسرچ سائنٹسٹ اور سینئر ٹیچنگ فیلو کے وہاں پر کام کر رہا ہوں۔ میرا کام زیادہ تر مٹیریلز ڈیولپمنٹ میں ہے۔ میں نئے نئے مادے مٹیریلز بناتا ہوں۔ آج کل جو مادے جو مٹیریلز میں بنا رہا ہوں وہ اسپیس ٹیکنالوجیز کے لیے بنا رہا ہوں اور اسپیس کرافٹس کے لیے، سیٹلائٹس کے لیے۔ اگر میں آپ کو مثال دوں، اگر ہم مارس پہ قیام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاند پہ قیام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایسے آلات اور ایسے مٹیریلز کی ضرورت ہوگی جن کو ہم استعمال کر کے وہاں پر قیام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ جو اکثر چیزیں اچیو کرنے کی ہیں سائنسی دنیا میں وہ میں نے ابھی اچیو کرنی ہے انشاءاللہ، اور صرف آغاز ہے اس سفر کا۔ آپ کو پتہ ہے ناسا کا قیام ہوا 1958 میں، پاکستان نے پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا 1961 میں۔ تو اب دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے تھے۔ رہبر نام کے سیٹلائٹس پاکستان نے بھیجے اور وہ ناسا کے اپولو مشن کا حصہ تھے، کیونکہ وہ سیٹلائٹس بھیجی گئی تھیں اسپیس کے انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے، تاکہ جو اپولو کا مشن جب جائے تو ان کے پاس ڈیٹا ہو اور مواد ہو اپنی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے اور چیزوں کو انیبل کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا تو اپولو مشن میں ہاتھ تھا، پاکستان کا چاند پہ انسان کو پہنچانے میں ہاتھ تھا۔ ان شارٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہیں، ہم یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ یہ وہ کام کریں جو دنیا میں بھی ہو رہے ہیں۔ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر فیسلٹیز کا فقدان تو ہے، لیکن اپورچونیٹیز کی بات کی جائے تو وہاں کے جو بچے ہیں، جو انٹرسٹ اور جو ان میں ایک پیاس پائی جاتی ہے علم کے حصول کے لیے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس تاریخ میں اور کہیں بھی میں نے وہ انٹرسٹ، وہ جذبہ نہیں دیکھا تعلیم کے لیے۔ تو یہ ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جو انرجی وہ لگانے کے لیے تیار ہیں اس کو ہمیں ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنا اسکول قائم کر رہا ہوں اپنے گاؤں میں بلیدہ میں، اور اسی ماڈل کو انشاءاللہ ہم ریپلیکیٹ بھی کر رہے ہیں بلوچستان کے دیگر علاقوں میں۔ تو ہمارا جو اسکول ہوگا وہ نئی لرننگ سسٹمز پہ بیس ہے، وہ ہے پرابلم بیس لرننگ،
پروجیکٹ بیس لرننگ، اس سلسلے میں ہم امریکہ کے کچھ اسکولوں سے بھی مدد لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میں برطانیہ میں ہوتا ہوں تو وہاں کے بھی کچھ اسکولوں سے ہم مدد لے رہے ہیں۔ پاکستان میں خلائی میدان میں ریسرچ کا ادارہ اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن یعنی اسپارکو ہے۔ اس ادارے کے مقاصد کیا ہیں اور یہ کس قدر فعال ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں کراچی سے، بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے۔ ثاقب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خلائی تحقیق سے جڑے ماہرین کا کیا کہنا ہے پاکستان کے خلائی پروگرام کے بارے میں، اس وقت کہاں کھڑا ہے، اور کیا حکومت کی طرف سے کوئی ترجیحات ہیں اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ اسد۔ بالکل، پاکستان کا جو خلائی پروگرام ہے وہ 1961 میں شروع ہوا تھا، اور امریکہ اور پاکستان کا اس حوالے سے تعاون بہت قریبی تعاون تھا، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپولو مشن جو چاند پر پہلا امریکی مشن گیا تھا جس میں چاند پر انسان پہنچا تھا، اس مشن سے پہلے پاکستان نے رہبر 1 سیٹلائٹ بھیجے تھے جو وہاں کا جو خلا کا جو ماحول ہے اس کو ڈسکرائب کرنا تھا، اس کا پتہ لگانا تھا کہ اس حوالے سے کیا معلومات اخذ کرنی تھی۔ لیکن جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے یہ تعاون کم ہوتا گیا، اور اب جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تعاون ایک بار پھر یہ بڑا ہے پاکستان اور چین کا، اور اس حوالے سے پاکستان نے ریسرچ کے میدان میں بھی کافی خاموشی سے لیکن تیزی سے ترقی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے 2 اپنے سیٹلائٹس جو ہیں وہ چین سے مدار میں بھیجے تھے، جن میں پاک ٹیسٹ بھی کہلاتا ہے، یہ دونوں سیٹلائٹ ہیں۔ اور پروگرام یہ ہے اس وقت جو ہے جو یہ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، تو اس سال بھی جو بجٹ میں مختص کی گئی ہے رقم وہ 1900 ملین روپے ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 900 ملین زیادہ ہے، اور یہ وہ رقم ہے جو کہ چین کے تعاون سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے حکومتی جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ترجیحات یقینی طور پہ شامل ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے پروگرام۔ ثاقب ایک چیز اگر ہم ثاقب ایک چیز اگر ہم اور اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ اسپارکو نے اب تک اچیومنٹس کیا ہیں اسپارکو کے، اگر ہم پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں یا فورم پہ دیکھتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آئندہ منصوبوں میں شامل ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میجر اچیومنٹس ہوں گی اسپارکو کی؟ کوئی بات ہوئی آپ کی اس حوالے سے؟ جی، حکام سے جب ہماری اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان ایک 2040 ایک رکھا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور اس کے جو اسٹیٹڈ مقاصد ہیں وہ سویلین مقاصد کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگرچہ یہ جو پروگرام ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بھی دیکھتی ہے، اس کے تحت ہی سپارکو بھی کام کرتا ہے، لیکن اس کے جو مقاصد آئے گئے ہیں اس میں سیٹلائٹ امیجنری ہے، زراعت ہے، فارسٹری ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، واٹر ریسورسز مینجمنٹ، انوائرمنٹ اور اربن پلاننگ شامل ہے۔ ان میں سے کئی میدانوں میں پاکستان نے جو ڈومیسٹک یوزیج کے لیے کافی چیزیں جو ہیں وہ جمع بھی کی ہیں، جس میں سب سے اہم چیزیں زراعت، کیونکہ پاکستان کی جو معاشی ہے معیشت کا بہت بڑا دار و مدار ہے وہ زراعت پر ہے۔ اس حوالے سے جو زراعت کی فصلوں کا ایریا ناپنے کے لیے، کراپ ییلڈ دیکھنے کے لیے اور ڈراؤٹ مانیٹرنگ کے لیے سپارکو کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں، اور اس سے کافی زیادہ جو ہے جو فیسلٹیز ہیں وہ اس میں کافی زیادہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ محمد ثاقب اس حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے کا، اور اس سے پہلے آپ نے ایک ہمیں بہت اچھی سٹوری، بہت اچھی کہانی بتائی بلیدہ سے کیمبرج تک کے سفر کی۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ ایران کے نومنتخب صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے نہ تو ملاقات کریں گے اور نہ ہی ایران کے میزائل پروگرام کو محدود کرنے پر کوئی مذاکرات ہوں گے، مگر امریکہ کی طرف سے عائد پابندیوں میں نرمی لانے کی کوشش ان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہوگی، اور یہ کہ امریکی صدر کو پابندیاں ہٹا کر اپنی سنجیدگی ثابت کرنی ہوگی۔ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی اب سے تقریباً 6 ہفتے کے بعد عہدہ سنبھالیں گے۔ انہیں ایک ہارڈ لائنر یعنی سخت گیر سیاستدان سمجھا جاتا ہے، ایک انتہائی قدامت پسند شیعہ عالم اور ایران کے آیت اللہ خامنائی کے انتہائی قریب۔ وہ ان متنازع کمیشنز کا حصہ تھے جنہوں نے 1988 میں 5 ماہ کے دوران ہزاروں سیاسی قیدیوں، عسکریت پسندوں اور دیگر افراد کو موت کی سزا دی تھی۔
تاہم ان کمیشنز میں اپنے کردار کا دفاع کرتے ہوئے وہ خود کو انسانی حقوق کا علمبردار قرار دیتے ہیں۔ نومنتخب ایرانی صدر پر امریکہ کی جانب سے 3 دہائیوں پہلے لاگو ہونے والی پابندیاں آج بھی برقرار ہیں۔ ایران میں ایک نئی قیادت کی آمد کا جوہری معاہدے کے مستقبل پر کیسا اثر پڑنے کا امکان ہے، اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں نخبت مالک سے، کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ نخبت، ایران میں اہم فیصلے آیت اللہ خامنہئی کی مرضی سے ہوتے ہیں، نومنتخب صدر رئیسی کی آمد کو جوہری معاہدے کے تناظر میں واشنگٹن کیسے دیکھ رہا ہے؟ جی اسد، جوہری معاہدے سے متعلق جو ملاقات ہے تازہ ترین مذاکرات کاروں کی، وہ تو اس اتوار کو ویانا میں ہوئی ہے۔ اس سال اپریل میں ویانا میں شروع ہونے والی اس بات چیت میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور ایران ایک بار پھر جوہری معاہدے پہ واپس آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلوں کہ یہ انڈائریکٹ ٹاکس ہیں جس میں ایران اور امریکہ آمنے سامنے تو نہیں بیٹھے، لیکن یورپی مذاکرات کار جو ہیں وہ اس رابطے میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون، وہ اس بات چیت میں ہونے والی پیش رفت پہ اپنا رد عمل دیتے رہتے ہیں۔ ABC نیوز کو ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے اس پہ جو رد عمل دیا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ابھی تو بہت کام ہونا باقی ہے، لیکن ویانا میں جو کچھ بات چیت ہو رہی ہے اس کی پیش رفت درست سمت میں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کی وزارت خارجہ اس سے پہلے کہہ چکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے نئے صدر کے حلف اٹھانے سے پہلے یعنی آئندہ 6 ہفتوں میں ایران کسی ڈیل پر پہنچ جائے، لیکن اس پیش رفت کی ساری ذمہ داری جو ہے ایران وہ امریکہ پہ ڈال رہا ہے۔ بہت سے اہم معاملات پر باہمی رضامندی کے لیے اب بھی لمبا راستہ طے کرنا باقی ہے۔ ان میں پابندیوں اور جوہری معاملات پر ایران کی طرف سے کی جانے والی کمٹمنٹس بھی شامل ہیں، لیکن ویانا میں اس سلسلے میں ہونے والی پیش رفت درست سمت میں ہے۔ سب سے بہتر قدم جو اس وقت امریکہ اٹھا سکتا ہے وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر واپس آنا اور قرارداد 2231 کی خلاف ورزی دوبارہ نہ کرنا ہے۔ اگر ایسے میں مزید موضوعات پر گفتگو رہ جائے گی تو جب امریکہ اس معاہدے پر واپس آئے گا تو ایسے معاملات کی ایک فہرست ہے جس کا جواب امریکہ کو دینا ہوگا۔ جی اسد، یہ بھی بتاتے چلوں کہ ایران کا الزام ہے کہ امریکہ نے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے 2018 میں اس معاہدے سے علیحدگی کا فیصلہ اختیار کیا تھا تو ان کا موقف یہ تھا کہ ایران اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور امریکہ کے اس فیصلے کے بعد ایران نے یورینیم کی افزودگی شروع بھی کر دی تھی۔ جہاں تک آیت اللہ خامنہئی کی بات ہے، جیسے آپ نے کہا، ہم جانتے ہیں ایران میں ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ایران واپس معاہدے پہ آئے تو واشنگٹن کو تہران سے تمام پابندیاں ہٹانا ہوں گی۔ اسد، بہت شکریہ نخبت آپ کے اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ دوسری جانب امریکہ افغان جنگ کو ختم کرنے کے آخری مراحل میں ہے۔ امریکی صدر کے پاس مستقبل میں بیرون ملک جنگ یا جنگی نوعیت کے اقدامات کرنے سے متعلق کیا اختیارات ہوں گے، اس پر بحث واشنگٹن میں خاصی گرم ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی صدر کو کانگریس نے وسیع اختیارات دیے تھے، اور انہی اختیارات کی بنیاد پر عراق کی جنگ کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا، مگر حال ہی میں امریکی کانگریس کے ایوان زیری نے ان اختیارات کو محدود کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس موقع پہ بہت سے ریپبلکنز نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا، جو کہ غیر معمولی بات ہے۔ امریکی قانون ساز کیوں سمجھتے ہیں کہ صدر کو بیرون ملک جنگ سے متعلق دیے گئے ان اختیارات کو بہت پہلے سے ہی واپس لے لیا جانا چاہیے تھا؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تقریباً 20 سال پہلے جب امریکہ اور عراق کی جنگ شروع ہوئی، صدام حسین کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے صدر جارج ڈبلیو بش کو کانگریس نے جو اختیار دیا تھا وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ اسی اختیار کے متن کو بنیاد بنا کر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے 3 امریکی صدور نے ملک کو وسیع پیمانے کے تنازعات کا حصہ بنایا۔ کبھی نہ ختم ہونے والی یہ جنگ آج تک جاری ہے، جس پر کھربوں ڈالرز خرچ ہوئے اور ہزاروں جانیں گئیں، جو کانگریس کے اندازوں اور ارادوں سے کہیں زیادہ تھا۔ امریکہ کے آئین کے مطابق صرف کانگریس کو ہی اعلان جنگ کا اختیار حاصل ہے، مگر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد قانون سازوں نے امریکی صدر کو جنگ شروع کرنے کے وسیع اختیارات دے دیے۔ عراق کی جنگ میں لڑنے والے ایک فوجی کے مطابق
ऑथराइजेशन फॉर यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स या AUMF एक ऐसा फैसला है जो अमरीकी अफवाज को कमज़ोर कर सकता है। जितना अरसा AUMF नाफिजुल अमल रहेगा उतना अरसा कांग्रेसमैन हम फौजियों को खतरे में डालने से मुतल्लिक बहस और फैसला साजी के अपने अखलाकी और आइनी फ़र्ज की अदायगी में मुश्किल का शिकार रहेंगे। सदर ट्रंप ने 2002 के AUMF को बुनियाद बनाते हुए 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक करने के लिए फ़ज़ाई हमले का हुक्म दिया था। रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस कहते हैं कि ये फैसला इन इख्तियारात की अहमियत ज़ाहिर करता है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि AUFM को वापस लिया जाए, मगर इस फैसले को एक ऐसे संजीदा अमल का हिस्सा होना चाहिए जिसमें उन दहशतगर्दों के बारे में वाज़े और मुकम्मल इख्तियारात की तफसील हो जो आज भी अमरीकियों को यहाँ अमेरिका में और बैरून मुल्क हलाक करना चाहते हैं। तवक्को की जा रही है कि अमरीकी सेनेट जल्द ही इस करारदाद पर वोटिंग करेगी जहाँ डेमोक्रेटिक क़यादत AUMF को मनसूख करने की हिमायत करती है। The Iraq War has been over for nearly a decade. इराक की जंग को ख़त्म हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 2002 में मंजूर किए जाने वाले इख्तियारनामे की 2021 में मजीद ज़रूरत नहीं है। मगर सेनेट में रिपब्लिकन अरकान इस मुतालबे की मुखालफत करेंगे, जिनका कहना है कि इस अमल में जल्दबाजी की जा रही है। The grave threats posed by ISIS, Al-Qaeda, दाइश, अलकायदा और दूसरे दहशतगर्द ग्रोहों से दरपेश संगीन खतरात आज भी पहले जितने ही हकीकी हैं। नए इख्तियारात पर फैसले से पहले AUMF को मनसूख कर देना महज सूरत हाल को मजीद गैर यकीनी बनाएगा। व्हाइट हाउस ने AUMF को मनसूख करने की हिमायत की है, मगर साथ ही कानून साजों को ऐसे नए बिल का खाका मंजूर करने के लिए भी कहा है जिसके तहत अमेरिका अपना दिफा कर सके। कैथरीन जिप्सन के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका को तारकीन वतन का मुल्क कहा जाता है, लेकिन जहां इस मुल्क में तारकीन वतन को खुशामदीद कहने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, वहीं उन्हें नापसंद करने वालों की भी कमी नहीं है। सादिया ज़ेब रांझा एक ऐसे तारक वतन की कहानी लाई हैं जो 4 दहाइयाँ कबल मिस्र से अमेरिका सैर के लिए आया, लेकिन फिर वापस नहीं गया। I feel like I was in a covenant. I was मुझे अपना आप ताबूत में बंद एक ऐसे मुर्दा शख्स सा महसूस होता था जिसका दम रवायात ने घूंट रखा हो। हालांकि मैं कुवैत में एक उस्ताद के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन कुछ कमी सी दिन रात खटकती थी। शायद इसी घुटन से फरार हासिल करने के लिए फारूक अल-कासिद 40 बरस कबल मिस्र से एक सयाह के तौर पर अमेरिका आए। उनका यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं था, मगर किस्मत में कुछ और लिखा था। That was June 9th, 1980. ये जून 1980 का जिक्र है जब मैंने इस सरजमीन पर कदम रखा। मैं यहाँ पहुँचा, मुझ पर एक नई दुनिया का दरवाजा खुला और मैंने फिर कभी वापस ना जाने का फैसला कर लिया। आज वो रियासत वर्जीनिया में एक कामयाब डॉक्टर हैं, लेकिन इस मंजिल को पाने के लिए उन्होंने तरह तरह के काम किए। बस कंडक्टर की नौकरी की, धोखे खाए, लेकिन सीखने को अपना मिशन बना लिया। I had to learn. जब फैसला कर लिया तो सबसे पहले जुबान सीखी, सकाफत के बारे में सीखा और तालीम हासिल करने में जुट गया। हालांकि साइंसी इस्तिलाहात को समझना बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन मैंने दिन रात एक कर दिया। ताहम डॉक्टर फारूक कहते हैं कि ये सफर आसान नहीं था। लोग उनका मजाक उड़ाते, उन्हें बुद्धू अरब कहकर पुकारते, नौकरी देने से कतराते, लेकिन उनका हौसला कोई तोड़ नहीं पाया। यही वजह है कि अमेरिका में आबाद करोड़ों तारकीन वतन की तरह डॉक्टर फारूक कामयाब करियर बना पाए। वो कहते हैं कि मवाक़ों की सरजमीन अमेरिका की खास बात ये है कि ये ढूंढने वालों को मेरी तरह नई दुनिया अता करता है।
تو یہ کہانی تو تھی ایک ہمت کی اور ایک ایسے غیر قانونی تارک وطن کی جس نے بالآخر امریکہ میں رہنے کا قانونی راستہ نکال لیا۔ امریکہ میں اس حوالے سے تو بڑی حد تک اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ امیگریشن کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے، مگر یہ کیسی اصلاحات ہوں گی اس پر اختلافات ہیں۔ سعدیہ زیب رانجھا ہمیں بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں امیگریشن کے قوانین میں مختلف ادوار میں کیا تبدیلیاں آئیں اور اس وقت درپیش سب سے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کو تارکین وطن کا ملک کہا جاتا ہے، مگر در حقیقت تارکین وطن کی آمد ایک پیچیدہ اور قدرے متنازع معاملہ رہا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے کچھ ہی برسوں بعد امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین منظور کیے گئے۔ کبھی نسل کی بنیاد پر شہریت کا حق محدود کر دیا گیا تو کبھی قومیت کی بنیاد پر امیگریشن روکی گئی، جو کہ چینیوں کے ساتھ 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہوا اور آج بھی امریکی تاریخ کا ایک سیاہ باب قرار دیا جاتا ہے۔ اور کبھی مغربی اور شمالی یورپ سے آنے والوں کی تعداد بڑھانے کے لیے قانون سازی کی گئی۔ ایک وقت تھا کہ مختلف ملکوں سے آنے والوں کے لیے کوٹے مقرر کیے گئے اور پھر خاندانوں کو ملانے اور ہنرمند افراد کی آمد کو بڑھانے والے قوانین متعارف ہوئے۔ زیادہ متنازع مسئلہ غیر قانونی تارکین وطن کا ہے۔ امریکہ میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ کے قریب غیر قانونی تارکین وطن موجود ہیں۔ ان کی آمد کو کنٹرول کرنا، ان کے لیے شہریت کا دروازہ کھولنا نہ کھولنا ایک عرصے سے اہم سیاسی موضوع رہا ہے۔ دستاویزات کے بغیر امریکہ داخل ہونے والوں کو شہریت کا حق دینے کے حامی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی معاشی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کم اجرت میں مزدور مل جاتے ہیں اور یہ لوگ وہ کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں جو بہت سے عام امریکی کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہ لوگ اپنے ساتھ منفرد ثقافت اور اچھی اقدار لاتے ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لہٰذا انہیں شہریت دینے کے بجائے ملک بدر کیا جانا چاہیے۔ یہ وسائل پر بوجھ ہیں اور وہ ملازمتیں لے لیتے ہیں جن کی امریکیوں کو ضرورت ہے۔ میکسیکو کے ساتھ سرحد سے روزانہ بڑی تعداد میں جنوبی امریکی تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ ایک بحران بنا ہوا ہے۔ امیگریشن کے حراستی مراکز میں پھنسے بچوں کو والدین سے ملانا پہلے ٹرمپ انتظامیہ اور اب بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اس سے نمٹنے کی کوششوں کی قیادت کی ذمہ داری نائب صدر کاملا ہیرس کو سونپی ہے۔ کاملا ہیرس اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر میکسیکو اور گوئٹیمالا گئیں، جہاں انہیں صحافیوں کے تلخ سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم نائب صدر نے یہ یقین دہانی کروائی کہ تارکین وطن کا معاملہ بائیڈن انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اگرچہ کئی غیر قانونی تارکین وطن آج امریکی معاشرے کا فعال حصہ ہیں، لیکن اب بھی امریکہ میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے لیے معاشرتی قبولیت اور معاشی ترقی کا ایک لمبا سفر ابھی باقی ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان میں پیٹرول پمپ پر جائیں تو ہر طرف مرد ہی کام نظر کرتے آتے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم بجلی کے گرڈ چلانے والے عملے کی بات کریں تو وہاں بھی مردوں کا ہی عملہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ مگر دنیا بدل رہی ہے، ساتھ ساتھ پاکستان بھی بدل رہا ہے۔ اب ان شعبوں میں خواتین کو بھی جگہ دی جانے لگی ہے جہاں ان کی موجودگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس بارے میں مکمل رپورٹ آپ کو دکھائیں گے جلد ویو 360 میں۔ اس وقت دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ کچھ لوگ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور سیلوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔